بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نسیم زہرا. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. کچھ ہی روز پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ بشرا بی بی کی گفتگو ہو رہی تھی اپنے لائر کھوسا صاحب کے ساتھ، لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ، اور وہ گفتگو ٹیلی ویژن کی اور سوشل میڈیا کی زینت بنی، اور ہم نے دیکھا کہ پورا دن بھر یہ آڈیو ان میں جو بات چیت ہو رہی تھی وہ چلاتے رہے، چینلز بھی اور سوشل میڈیا پر بھی خوب وہ دیکھی گئی، سنی گئی. دیکھنے کو تو نہیں تھا، اٹ واز اے ویڈیو آڈیو ٹیپ. تو اس کے بعد اور وہ گفتگو ان کے جو کیس پہ ڈسکشن تھی اس پہ تھی، اور کچھ ان کے فیملی کی کچھ بات تھی. تو وہ جب آڈیو آئی تو سوال اٹھا کہ بہت سی باتیں، اچھا اس کے اندر آڈیو میں کچھ ایسا تھا نہیں جس کی کوئی بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے، لیکن پھر یہ سوال اٹھا کہ یہ ٹیپ کس نے کی ہے. تو یہ سوال درینہ سوال ہے، کیونکہ یہ معاملہ بھی درینہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی آڈیوز لیک ہوئیں، اس سے پہلے بھی لیک ہوئیں، اور جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کی گفتگو ہو رہی تھی ان کی بھتیجی کے ساتھ، وہ لیک ہو گئی، پھر ان کی گفتگو اور لوگوں کے ساتھ لیک ہو گئی. تو اینی وے یہ جو لیکس ہیں یہ ہوتی رہی. یہ معاملہ ہے، یہ بشرا بی بی اپنے لائر کے تھرو لے گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ. تو کل ایک بہت دلچسپ اور اہم، دلچسپ ان دا سینس کہ اس جو معاملہ تھا اس کو بڑے ایکسٹینسولی اس کو دیکھا گیا، اور اس پر پھر جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک آڈر دیا. اور اس آڈر کی چیدہ معاملات کیا تھے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے مسئلہ کہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو آرٹیکل 6 ہے آئین کا، جو کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہر شہری کے، تو جو آرٹیکل 14 ہے، آرٹیکل 14 ہے، وہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی اور پریویسی دیتا ہے. تو یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، آڈیو پہلے ریکارڈ ہوئی اس کے بعد لیک ہوئی، تو وہ جو پاکستانی وہ شہری ہیں ان کی ڈگنیٹی اور ان کی پریویسی جو ہے وہ لیک ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ریکارڈنگ ہے کانورسیشن ان کے لائر اور ایک پاکستانی شہری کے درمیان، وہ آرٹیکل 9 اور 10A جو کہ آئین میں رائٹ ٹو دیتا ہے لبرٹی اینڈ میننگ فل لائف اینڈ فری اینڈ فیئر ٹرائل. انہوں نے کہا، اور جو ڈیو پروسیس ہے فیئر ٹرائل کا اور فری ٹرائل کا، اس کو بھی یہ انڈرمائن کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیپ اور جو ٹیپ ہوئی ہے اس کے بعد ریلیز ہوئی ہے، تو اس میں پیمرا بھی اوبویسلی انوالوڈ ہے، اس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بھی انوالوڈ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ادھر ان کے نیچے آتا ہے، پیمرا کے نیچے ٹیلی ویژن آتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جو ٹیپ ہے یہ ایک شہری اور ان کی اٹرنی، یعنی کلائنٹ اور اٹرنی کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو یہ کمپرومائز کرتی ہے. جب پبلسائز کرتی ہے تو وہ ایک معاملہ جو سب جوڈس ہے، اس معاملے کو جب باہر پبلک میں لایا جاتا ہے تو رائٹ ٹو جسٹس بھی انڈرمائن ہوتا ہے، کیونکہ جو جسٹس کا پروسیس ہے وہ ڈسٹارٹ ہو سکتا ہے، بات کا بتنگڑ بنتا ہے، سو آن سو فورتھ. تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ کس طریقے سے اللیگلی ریکارڈ ہوا. جسٹس بابر ستار نے کہا یہ اللیگلی ریکارڈ ہوا، اور اس کے بعد یہ چلا مین اسٹریم، جیسے ہم نے ذکر کیا، سوشل میڈیا میں بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ جو گارنٹی کرتی ہے آئین رائٹ ٹو پریویسی اور ڈگنیٹی، اس کو یہ انڈرمائن کرتا ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ جو سٹیزن جن چیزوں کا انٹائٹلڈ ہے، سٹیزن انٹائٹلڈ ہے، عام شہری کو یہ حقوق ملنے چاہیے، ڈگنیٹی کے، پریویسی کے، ایکسیس ٹو جسٹس ہونا چاہیے، فیئر ایکسیس ٹو جسٹس ہونا چاہیے. انہوں نے کہا یہ تمام جو ایک انٹائٹلمنٹس ہیں، حقوق ہیں جو ایک شہری کے، وہ انڈرمائن ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو اسٹیٹ ہے، جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، اور جو وہ
وہ ایکچولی ایک شہری کے جو حقوق ہیں اس کو یوسرپ کرتی ہے، اس کے جو حقوق ہیں اس پر قابض ہو جاتی ہے، اور یعنی کہ اسٹیٹ یا سرونٹس آف دا اسٹیٹ، یعنی کہ جو ریاستی ادارے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جو معاملہ ہے کہ اگر جو ریاست اور ریاست کے ادارے اگر وہ حقوق جو ملنے چاہیے شہری کو وہ سلب کر لیتی ہے، تو پھر جو جوڈیشری ہے آئین کے اندر انہوں نے لکھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ جو چیکس اور بیلنسز کا رول ہوتا ہے، بھئی ایک اتھارٹی ہے ایک اس کی ایگزیکٹو کی، اور اس کو اتھارٹی کا استعمال جو ہے وہ کیا آئین کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے ہو رہا ہے، تو وہ دیکھنا ہوتا ہے جوڈیشری کو. اور جوڈیشری کی ذمہ داری ہے، اس کی obligation ہے آئین کے تحت کہ وہ یہ دیکھے کہ جو حقوق ہیں شہریوں کو وہ مل رہے ہیں، اور یہ کہ ان کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ انفورس ہو رہے ہیں، جو کہ جیسے کہا ایکسیس ٹو جسٹس از اے فنڈامنٹل رائٹ انڈر آرٹیکل 9. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے کہ ایک انصاف ملے شہری کو، اگر ان کی پرائیویٹ کانورسیشن اپنے اٹرنی کے ساتھ، اپنے لائر کے ساتھ اگر وہ اللیگلی ریکارڈ ہو کے پبلک ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کا جو رائٹ ہے اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ معاملہ بڑا سیریس ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے بھی اٹھا ہے، لیکن ٹیلی فون کانورسیشنز جو ہیں پٹیشنر کی وہ ریکارڈ ہوتی جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، فنڈامنٹل رائٹس کو بھی کرتا ہے انڈرمائن، اور یہ حکومت اور اس کی جو اسٹیٹ حکومتی ادارے ہیں وہ ایک انلیگل یعنی کہ غیر قانونی طور پر یہ ان کی ایک سرویلنس، اس کی جو اس کو سرویلنس کر رہے ہیں، اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کو ٹریک کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بالکل ایک غلط معاملہ ہے. اور انہوں نے کہا یہ جو ایکشنز ہیں کہ ادارے جو ہیں حکومت کے یا اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں، اگر وہ یہ معاملات کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا حکومت جو ہے فیڈرل حکومت یا وہ انکمپیٹنٹ ہے، اور جو اس کو ریاستی جو آئین کے تحت ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں سٹیزنز کے، حکومت فیڈرل حکومت انکمپیٹنٹ ہے، اور وہ جو ریاست کی یہ بھی آتے ہیں اس کی ذمہ داری میں کہ حکومت کے سٹیزنز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرے، اور کو وہ رائٹ اگر پروٹیکٹ نہیں کرتی تو اس کا مطلب کہ جو ریاست ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے، وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتی رائٹ جو عام شہری کے ہیں، جو آئین کے اندر بڑی کلیئرلی لکھے ہوئے ہیں، اور obligation ہے حکومت کی کہ وہ رائٹ پروٹیکٹ کرے. تو بڑی تفصیل میں انہوں نے بیان کیا کہ جو اسکیم ہے آئین کی وہ کیا، کس کو کیا حقوق دیتی ہے، کس کو کیا ذمہ داری دیتی ہے، اور کس دائرۂ کار میں ذمہ داری دیتی ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو اگر حکومت اگر جوڈیشری جس کی ذمہ داری ہے کہ انفورس کرے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، انفورسمنٹ کو دیکھے کہ اگر انفورس نہیں ہو رہے تو پھر جوڈیشری مسٹ اسٹیپ ان، اور اگر جوڈیشری دیکھے کہ کوئی جو سٹیزن ہے اس کو رائٹس نہیں مل رہے، شہری کو نہیں مل رہے، پھر جوڈیشری یہ دیکھے گی کہ شہری کو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے شہری کے لیے، کہ اگر آپ کے رائٹس سلب ہو رہے ہیں تو دین واٹ از اٹ دیٹ the judiciary will recommend کہ وہ حکومت کرے کہ جو زیادتی ہو رہی ہے سٹیزن کے ساتھ اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس کو انڈیمنیفائی کیسے کرے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے جو معاملہ ہے یہ ہائی کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ہائی کورٹ
اس پہ کیا ریمیڈی دے، کیا ازالہ دے، کیا ریکمنڈیشن دے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو رسپونڈنٹس ہیں نمبر 1، 2 اور 3، جس میں انہوں نے پیمرا کا ذکر کیا، اور پیمرا جو اتھارٹی ہے ٹیلی ویژن کو دیکھتی، مانیٹر کرتی، پھر پی ٹی اے جو تمام جو ٹیلی فون نیٹ ورکس ہیں اس کو کرتی مانیٹر، اور 7 آئی ایس آئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپلین کیا جائے کہ یہ پیمرا سب سے پہلے تو یہ بتائے کہ تمام یہ جو لیک کانورسیشن ہے یہ ٹی وی پہ کیسے چلنے دی گئی، یہ لیکڈ کانورسیشن ٹی وی پر کیسے چلنے دی گئی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو سوشل میڈیا پر تمام ہیں، یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ، اس پر یہ بتایا جائے کہ رسپونڈنٹ نمبر 2 یہ بتائے کہ جی فورینزک کروائیں ان کی، اور فورینزک کروا کے یہ بتائیں کہ یہ کس طریقے سے نمبر 1 یہ تمام سوشل میڈیا پہ چلا ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ کون سے آئی پیز کو کریں آئیڈینٹیفائی، اور بتائیں کہ سب سے پہلے کون سے اکاؤنٹ نے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ سب سے پہلے کس اکاؤنٹ پہ آئے، ٹویٹر پہ سب سے پہلے کس اکاؤنٹ پہ آئے. تو یہ پی ٹی اے اس کا فورینزک کروائے اور یہ بتائے کہ یہ کیسے ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو کاپی ہے اس ایپلیکیشن کی، یہ آئی ایس آئی کے جو ہیڈ ہیں، ڈائریکٹر ڈی جی آئی ایس آئی، ان کے پاس بھی جائے، اور انہوں نے کہا تاکہ وہ یہ رپورٹ وہ بھی دیں کہ یہ معاملات کیسے پہنچے یہاں تک، اور کس طریقے سے یہ لیک کس نے کی ہے، ریکارڈ کس نے کی ہے سب سے پہلے. تو انہوں نے کہا لیٹ ڈی جی آئی ایس آئی کنڈکٹ این انویسٹیگیشن یوزنگ آل ٹیکنالوجیکل مینس اینڈ ٹولز اویلیبل ود دی آئی ایس آئی اینڈ ڈٹرمن انڈیپینڈنٹلی the identity of those who release this recording on social media. تو انہوں نے کہا آئی ایس آئی پریمیئر اتھارٹی ہے، سب سے زیادہ اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ایڈوانسڈ طریقے بھی ہیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کا کہ یہ کس نے ریکارڈ کر کے اور یہ کہاں کس نے سوشل میڈیا پہ ڈالے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں اپنی ایکسپرٹیز، اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے آئی ایس آئی بھی، اور وہ بھی فائل کریں رپورٹ کورٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آئی ایس آئی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور پیمرا، یہ تینوں اپنی الگ الگ رپورٹس فائل کریں کورٹ میں ود ان 10 days، اور ساتھ انہوں نے کہا جب رپورٹس فائل ہوں گی تو اس کے ساتھ پھر جو ڈی جی ہیں پیمرا کے لاء کے وہ بھی آئیں، پی ٹی اے کے ڈی جی بھی آئے، ڈی جی لاء فار پیمرا، ڈی جی لاء پی ٹی اے، یہ اپیئر ہوں کورٹ میں اپنی رپورٹس لے کے اور ایکسپلین کریں کہ کوڈ بھی تو. اور انہوں نے کہا کہ پیمرا کے بتائے کہ اس طرح کی جو ریکارڈنگ ہے کیا وہ چل سکتی تھی نیشنل ٹی وی پہ، اور اگر نہیں چلتی تو پھر اب وہ اس کی ریمیڈی کیا کریں گے، اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا. تو اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی اے یہ بتائے، ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یہ بتائے کہ کیا یہ جن کو لائسنس دیتے ہیں، جن ٹیلی فون کمپنیز کو لائسنس دیتے ہیں، کیا ان کو یہ بھی لائسنس دیا جاتا ہے کہ آپ کے جو کلائنٹس ہیں ان کے آپ ٹیلی فونز جو ہیں وہ ریکارڈ کریں. وہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے بتائے کس نے ان کو اتھارٹی دی ہے ٹیلی فون کمپنیز کو ٹو ریکارڈ. تو یہ کہا انہوں نے سب کچھ لے کے آپ پہنچیں 20 تاریخ کو، 20 دسمبر کو کورٹ میں، تاکہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. اور یہ کہ یہ جو آرڈر ہے انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو، پیمرا کے چیئرمین کو، پیمرا چیئرمین پی ٹی اے اور ڈی جی ایف آئی اے کو، ان سب کو پہنچایا جائے. تو یہ کلیئرلی انہوں نے جو لیگل معاملہ ہے انہوں نے اس کو اس طریقے سے بہت کلیئرلی ایکسپلین کیا، اور کہا کہ یہ آرڈر انہوں نے دیے، بڑا اہم آرڈر ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، 20 تاریخ کو دیکھیں گے ہم کہ کیا یہ معاملے کو آگے لے جایا جاتا ہے، اس طریقے سے لے جایا جاتا ہے کہ پھر ونس اینڈ فار آل یہ جو معاملہ ہے یہ سیٹل ہو. کیونکہ سوال یہ ہے کہ
بار بار یہ سامنے آتا ہے، بار بار ریکارڈنگز ہوتی ہیں. وہ آپ کو یاد ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو فارمر چیف جسٹس تھے بندیال، ان کی جو ساس تھیں ان کی، پھر وہ جو طارق رحیم ایک لائر تھے ان کی بیگم کی، ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، وہ سب بات چیت سامنے آ گئی، اس پر بہت کچھ کہا گیا. تو یہ اب جب پرائیویٹ کانورسیشنز ہوتی ہیں تو ریکارڈنگ کیا ہو سکتی ہے؟ کون اجازت دیتا ہے ریکارڈنگ کی؟ اور کہ اب اگر ریکارڈنگ کسی کو لگ رہا ہے کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے جس میں ریکارڈنگ کی ضرورت ہے، تو نیشنل سیکیورٹی کے معاملے کے لیے ریکارڈنگ جو ہے اس کی اجازت کون دیتا ہے؟ اور جس کے پاس وہ اتھارٹی ہے اس اتھارٹی کو کیا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، کون دیکھتا ہے یہ؟ یعنی کون سے ادارے ہیں، کون سے پارلیمنٹ ہے، کون سی پارلیمنٹری کمیٹی ہے، کون سی منسٹری ہے؟ اگر اتھارٹی ہے کہ فون کالز کوئی ریکارڈ کروا سکتا ہے تو وہ اتھارٹی کے اوپر بھی چیکس و بیلنسز ہونے چاہیے. تو یہ بہت اہم آرڈر تھا جسٹس بابر ستار کا. اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اگر صحیح طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے تو بہت سے سوالات جو ہیں وہ پھر ان کا جواب بھی ملتا ہے، اور پھر مادر پدر آزاد نہیں ہوتے. کسی کے پاس اتھارٹی ایسے نہیں ہوتی کہ یعنی کہ مادر پدر آزاد سے مانے کہ لاء سے آزاد، کہ جی اپنی مرضی استعمال کریں، اپنی من مانی استعمال کریں. بھلے سے آپ کہہ رہے ہیں جی آپ ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں یا ABCD کی بہتری کے لیے، بٹ یو ہیو ٹو بی آنسریبل ٹو somebody. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ جو بڑا اچھا جو آرڈر آیا ہے کل آیا تھا یہ جو آرڈر آیا ہے یہ بڑا زبردست آرڈر ہے، بڑا اہم آرڈر ہے. بہت یعنی کہ ہر چیز کو کمپریہنسولی دیکھ کے آرڈر دیا گیا ہے. اینڈ وی آر ہوپنگ کہ یہ چیز کو آگے بڑھایا جائے گا. 20 تاریخ کو رپورٹس آئیں گی اور پھر کیا آئیڈینٹیفائی لوگ ہوں گے جس نے کہ لوگ نے، انڈیویجولز نے یا کسی گروپ نے یا ادارے نے، یہ تمام چیزوں پر دیکھیں گے بات کیسے آگے بڑھتی ہے. بٹ ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ٹیکن بائی جسٹس بابر ستار. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.